آج ہمارا ٹاپک ہے رمضان مبارک میں روزہ ضائع کیسے ہوتا ہے، اس بارے میں۔ ہم لوگ روزہ رکھ تو رہے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے روزے کو ضائع کر رہے ہیں۔ تو ہم نے اس چیز کو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے آپ کو بچانا بھی ہے کہ ہمارا روزہ صبح سحری سے لے کر افطاری تک سلامت بھی رہے، کہ ہمارے روزے میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہ آئے۔ جب ہمارا روزہ پرفیکٹ اللہ رب العزت کے پاس جائے گا تو ہمیں اس کا ثواب پورا ملے گا۔ لیکن ہم جو ہے روزے میں بہت سی ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا روزہ ضائع ہو جاتا ہے، اور جس میں سے سب سے بڑی غلطی جو ہے ہماری مسلمانوں کی یہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو گناہوں پر جمے رکھتے ہیں۔ جو انسان گناہ پر ڈٹا رہتا ہے اور روزے میں بھی اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچاتا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اپنے روزے کو ضائع کر دیا۔ تو ہم نے اپنے آپ کو اس طرف بھی لے کر آنا ہے کہ ہمارے پاس صرف 30 دن کا موقع ہوتا ہے۔ اگر ہم اس میں بھی روزہ رکھتے ہوئے باوجود روزے میں رہتے ہوئے ہم گناہ پر لگے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا روزہ ضائع جا رہا ہے، ہمیں روزے کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو پھر ہمیں فائدہ کیا اتنی محنت کرنے کا، اور اتنے ثواب اور اتنی نیکیاں کرنے کا کیا فائدہ جب ہمیں اس کا پورا فائدہ مل ہی نہیں رہا۔ یعنی کہ ہمیں رمضان مبارک میں روزہ ضائع کرنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور وہ اس طرح کہ جب آپ نے روزہ رکھ لیا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کے پورے جسم کا روزہ ہے، تو اپنے آپ کو چغلی سے، غیبت سے اور اسی طرح تہمت سے، برے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ہم لوگ صغیرہ کبیرہ گناہوں میں ابھی تک اپنے آپ کو ملوث رکھے ہوئے ہیں، اور ساتھ میں ہم لوگ منہ سے کہتے ہیں کہ ہم روزے سے ہیں۔ تو یہ ہمارے مسلمانوں کے لیے شرمندگی کی بات ہے کہ ایک تو ہم نے روزہ رکھا ہوا ہو اور ہم روزے میں رہتے ہوئے کسی کا دل دکھا رہے ہیں، کسی پر تہمت لگا رہے ہیں، کسی پر الزام تراشی لگا رہے ہیں۔ اور ہم عورتیں خاص طور پر اس طرح کرتی ہیں کہ جب بھی کہیں ایک جگہ بیٹھ جائے تو بجائے رمضان مبارک کی گھڑیوں میں، باسعادت گھڑیوں میں اللہ رب العزت کو یاد کرنے کے، عورتیں شروع ہو جاتی ہیں لوگوں کی برائیاں کرنے کے لیے۔ اور یہ انسان اللہ رب العزت نے ہمیں ایک موقع دیا ہے کہ ہم نے یہ چیزیں اپنے اندر سے ختم کرنی ہے، اور وہ اسی طرح ختم ہو سکتی ہیں جب ہم اپنے روزے کو بچائیں گے۔ آہستہ آہستہ ہم اپنے آپ کو ان بیماریوں سے دور کریں گے۔ یہ روحانی بیماریاں جب تک ہمارے اندر رہیں گی، روزہ ہمیں پوری طرح فائدہ نہیں دے سکتا۔ ہم اپنے آپ کو جتنا مرضی روزے میں کھپا لیں، ہم نے سب سے ضروری کام یہ کرنا ہے کہ جلد ہی اپنے آپ کو، اپنے روزے کو بچا کے رکھنا ہے۔ کوئی آپ کے پاس کسی کی غیبت کرنے بیٹھے بھی تو بھی آپ اسے کہیں کہ میرا روزہ ہے، میں یہ بات نہیں سن سکتا۔ کسی کے بارے میں بھی آپ غلط بات سننے سے پہلے اپنے آپ کو وہاں سے اٹھا لیں، اس سے پہلے کہ یہ نہ ہو کہ وہ فلاں بندہ تو غیبت کر رہا ہے، وہ تو اپنا روزہ ضائع کر رہا ہے، ساتھ میں ہم بھی اپنا روزہ برباد کر رہے ہوں گے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اتنی محنت سے جو روزہ رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو، اپنی مصروفیات کو کم کر کے جو عبادات میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، تو وہ وقت ہمارا ضائع نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں اس کا پورا فائدہ ہونا چاہیے۔ اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم اپنے آپ کو، اپنے روزے کو بچائیں گے۔ جب سحری شروع ہو گئی اور آپ نے روزہ رکھ لیا اور آپ نے نیت کر لی، تو بس پھر آپ پر یہ چیز حرام ہو چکی ہے کہ آپ کسی انسان کا دل دکھائیں، کسی مومن کا دل دکھائیں، اور کسی کے ساتھ برا کریں، کسی کے ساتھ زیادتی کریں۔ خاص طور پر جو بندوں کے حقوق ہیں وہ روزے میں اللہ رب العزت معاف نہیں فرمائیں گے۔ اور ہم نے جو سب سے بڑا ہمارے اندر کام یہ آ ہی گیا ہے کہ ہم رمضان مبارک میں اللہ کے حقوق تو پورے کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، عبادات بھی کر رہے ہیں، لیکن ہم بندوں کے حقوق کی طرف بالکل توجہ نہیں دے رہے۔ کھانے پینے کی طرف ہمارا مکمل دھیان ہوتا ہے، لیکن ہماری بیوی کے حقوق کیا ہیں، ہمارے بچوں کے حقوق کیا ہیں، ہمارے والدین کے حقوق کیا ہیں، یہ ہمیں نہیں معلوم ہوتے، اور ہم ان کا جانے انجانے میں اتنی بار دل دکھا دیتے ہیں کہ ہمیں خود بھی معلوم نہیں ہوتا۔ اور روزہ پھر آبویسلی ہمارا روزہ جو ہے وہ ضائع ہی جائے گا۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے روزے کی حفاظت بھی کریں، اور ساتھ ساتھ اپنے روزے کو ضائع ہونے سے بھی بچائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے روزے کو اللہ پاک صحیح طریقے سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔